شہزاد کے حیدر نگر میاں پور میں کئی غیر مجاز عمارتوں کو ہائیڈرا یعنی کہ حیدرآباد ڈیزاسٹر رسپانس اینڈ اسسٹ پروٹیکشن ایجنسی نے منہدم کر دیا۔ پیر کی صبح پولیس کی نگرانی میں یہ انہدامی کارروائی انجام دی گئی۔ سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے غیر قانونی تعمیرات کرنے کی شکایت ہائیڈرا کو موصول ہونے کے بعد حکام مشنری کے ساتھ موقع پر پہنچے اور ان ڈھانچوں کو منہدم کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق شہری حکام مقامی پولیس کی سخت سیکورٹی میں انہدامی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ اس موقع پر بعض افراد نے اس کارروائی کو روکنے کی کوشش کی۔ آندھرا پردیش کے وشاکھا اسٹیل پلانٹ میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا جس میں مزدور بال بال بچ گئے۔ لاوا یعنی کہ پگھلا ہوا فولاد گرنے کے بعد اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ جیسے ہی شعلے بلند ہوئے وہاں موجود مزدور فوراً چوکس ہو کر جائے وقوع سے بھاگ گئے۔ واقعے کی اطلاع فوری طور پر فائر بریگیڈ کو دی گئی جنہوں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا جس پر مزدوروں نے راحت کی سانس لی۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے گلزار ہاؤس میں اتوار کی صبح 3 منزلہ عمارت میں آگ لگنے کے واقعے میں 6 مسلم نوجوانوں میر زاہد، محمد عظمت، محمد ابراہیم، سید واصف، محمد عامر اور سید وہاب نے ہندو خاندانوں کی جان بچائی۔ بتایا گیا ہے کہ نوجوان جو فجر کی نماز کے بعد چائے پینے رکے تھے موقع پر پہنچ کر بہادری کی ایسی مثال قائم کی جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ عینی شاہدین کے مطابق صبح تقریباً 6:10 پر جب یہ نوجوان وہاں سے گزر رہے تھے تو عمارت کی اوپری منزل سے دھواں اٹھ رہا تھا اور گلی میں افراتفری کا ماحول تھا۔ میر زاہد نے بتایا ہے کہ ہم نے 2 خواتین کی چیخیں سنی جو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ہمیں فوراً فیصلہ کیا کہ ہمیں اندر جانا ہوگا۔ آگ کی شدت کے باوجود انہوں نے خطرہ مول لیتے ہوئے عمارت کے اندر داخل ہوئے اور دیوار توڑی۔ 2 رکاوٹیں عبور کر کے اس کمرے تک پہنچے جہاں خواتین اور بچے آگ میں پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم اندر پہنچے تو ایک خاتون نے 4-5 بچوں کو گود میں لے کر آگ سے بجھانے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ یہ منظر کسی ڈراونے خواب جیسا تھا۔ زاہد اور عظمت نے دوسری منزل پر بھی رسائی حاصل کی جہاں 6 مزید افراد موجود تھے جن میں بعض زخمی اور دیگر بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد صبح 8:40 کے قریب یہ دونوں نوجوان عمارت میں پھنسے 13 ہندو افراد کو بحفاظت عمارت سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے جبکہ اس دوران فائر ٹینڈرز اور ایمبولینس موقع پر پہنچی۔ زاہد نے بتایا ہے کہ ریسکیو ٹیموں نے جلد ہی رد عمل ظاہر کیا اور متاثرین کو فوری طور پر عثمانیہ جنرل اسپتال منتقل کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے کرنل صوفیہ قریشی کے خلاف مدھیہ پردیش کے وزیر کنور وجے شاہ کے بیان پر شدید ناراضگی ظاہر کی۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ وزیر کی معافی قابل قبول نہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جب کوئی شخص عوامی نمائندہ ہوتا ہے تو اسے اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے اور ذمہ داری سے بات کرنی چاہیے۔ عدالت نے معاملے کی تحقیقات کے لیے مدھیہ پردیش سے باہر کے سینئر IPS افسران پر مشتمل ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم بنانے کا حکم دیا۔ سپریم کورٹ نے ہدایت دی ہے کہ 3 سینئر افسران پر مشتمل اس ٹیم میں ایک خاتون افسر بھی لازمی طور پر شامل کی جائے۔ عدالت نے SIT کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی رپورٹ 28 مئی تک عدالت میں پیش کرے۔ گلزار ہاؤس کے قریب پیش آئے بھیانک آتش زدگی واقعے میں 17 افراد کی موت پر سارے شہر میں غم کی لہر ہے۔ جویلرز اینڈ صرافہ ایسوسی ایشن چار کمان نے اس حادثے پر بطور غم اور مہلوکین کو خراج پیش کرنے پیر 19 مئی کو کاروبار بند رکھنے کا فیصلہ کیا، لہذا پیر کو تمام دکانیں بند رہیں گی۔ اس کے علاوہ 19 مئی کو دوپہر 1 بجے سے 1:30 بجے تک مہادیو مندر میں ایک تعزیتی اجلاس بھی منعقد کیا گیا۔ تمام ایسوسی ایشن اراکین سے خواہش کی گئی کہ وہ تعزیتی اجلاس میں شرکت کرے اور مہلوکین کو خراج پیش کرے۔ آندھرا پردیش کے وجے نگرم ضلع میں پیش آئے ایک دل دہلانے والے واقعے میں کھیل کے دوران ایک کار میں داخل ہونے والے 4 معصوم بچے دم گھٹنے کے باعث ہلاک ہو گئے۔ یہ افسوسناک واقعہ وجے نگرم ضلع کے دوارا پوڑی گاؤں میں پیش آیا جس سے 3 خاندانوں میں کوہرام مچ گیا۔ دوارا پوڑی سے تعلق رکھنے والی 2 بہنیں 8 سالہ جاشرتا اور 7 سالہ چارومتی اور اس کی گاؤں کے 6 سالہ منوشی اور ان کے پڑوسی 7 سالہ ادے آپس میں دوست تھے۔ اتوار کی صبح یہ بچے گاؤں کی گلی میں کھڑی کار کے پاس کھیلنے چلے گئے۔ کار کا ایک دروازہ کھولنے کی وجہ سے وہ اندر داخل ہو گئے لیکن بعد میں دروازے لاک ہو گئے۔ کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ بچے کار میں موجود ہیں۔ اتفاق سے قریب ہی ایک شادی کی تقریب ہو رہی تھی جہاں
डीजे म्यूजिक बज रहा था। बच्चों की चीखों पुकार या शीशे पर दस्तक किसी ने नहीं सुनी। वो शाम तक उसी बंद कार में फंसे रहे। इब्तिदा में वालिदैन ने समझा कि बच्चे शायद शादी की तकरीब में हैं, लेकिन जब शाम तक वापस न आए तो उन्होंने तलाश शुरू की। शाम 5 बजे एक तामीराती मजदूर खातून ने कार के शीशे से झांका तो अंदर बेहस वो हरकत बच्चों को देखकर घबरा गई और फौरन मुकामी लोगों को इत्तला दी। मुकामी अफराद ने कार के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला और चारों को बेहोशी के आलम में अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन बच्चों को मुर्दा करार दिया। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के धर्मारम तांडा में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया, जहां एक ससुर ने अपने दामाद को झगड़े के बाद चाकू मारकर कत्ल कर दिया। महबूबाबाद रूरल सीआई सूर्या के मुताबिक 35 साला एलवाला नामी शख्स का ताल्लुक महाराष्ट्र से था। उसकी शादी धर्मारम तांडा की मोनिका से हुई थी। उनके 2 बेटे भी हैं। कुछ दिन कबल शोहर और बीवी में झगड़े हुए, जिसके बाद मोनिका अपने वालिदैन के घर चली गई। बाला गुज़िश्ता रात 9 बजे के करीब अपनी बीवी को मनाने और साथ ले जाने के लिए आया। इसी दौरान बाला और उसके ससुर वीराना के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। बरहमी के आलम में आकर ससुर ने चाकू से दामाद पर हमला कर दिया। शदीद जख्मी बाला को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने शेख यास्मीन बादशाह IAS डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर व डायरेक्टर अखिलियती बहबूद को स्पेशल सेक्रेटरी महकमे अखिलियती बहबूद की इजाफी जिम्मेदारी दी है। स्पेशल सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद तफसीर इकबाल IPS रुखसत पर जा रहे हैं, लिहाजा उनकी रुखसत में 19 मई ta 13 जून यास्मीन बादशाह स्पेशल सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद और सेक्रेटरी अखिलियती अकामती सोसाइटी की इजाफी जिम्मेदारियां निभाएंगी।